السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الفرقان کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے پہلا ہے بشریت۔ یہ میرا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ رسولوں پہ اعتراض یہ ہو کہ یہ بشر ہے، ہم جیسا بشر ہے، اب رسول بن گیا، ہم کریں کیا؟ تو یہ آیت نمبر 20 میں سے اللہ نے ان کے اعتراضات کو جو یہاں نقل کیا ہے اور اس کا جو جواب دیا ہے کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے پہلے تم سے جتنے بھی رسول بھیجے، پھر وہ کیا تھے؟ وہ لیاکلون، وہ کھانا کھاتے تھے، اطعام کھانا کھاتے تھے۔ یہ تمام رسول بشر تھے اور خواجہ بشر ان کے ساتھ تھے، کھانا کھاتے تھے، کسب معاش خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں جاتے تھے۔ کھانا بازار جانا رسالت میں مانے نہیں ہے، یہ ضرورت تھی ان کی، تو وہ بھی کھانا کھاتے تھے، ضرورت کی خرید و فروخت کے لیے بازار جاتے تھے۔ یہ اللہ نے اس آیت میں کہا ہے۔ اور پھر ہم نے کیا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دی ہے۔ فتن کہتے ہیں آزمائش کو، اس کو پرکھنے کو، تو اس لیے اللہ جو ہے ان کے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ تو اور اللہ نے اس میں تمام بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ چوتھا نقطہ بڑا اہم ہے، لوگوں کی غلط سوچ ان کی اپنے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ یہ ہمیشہ سے یہ کچھ ہوتا ہے کہ ہر ایک نے یہ اعتراض کیا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بار بار آ رہی ہے کہ جو ہم عصر لوگ تھے، اس زمانے کے لوگ تھے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ تو ان کا یہی اعتراض تھا کہ ہم جیسا بشر ہے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں سب کچھ ہے، لیکن اب اللہ کو یہی نبی ملا ہے۔ اگر کسی اللہ نے اتارنا تھا قرآن تو مکہ کے طائف کے کسی رئیس پر اتارتا ہے، اتنے بڑے بڑے یہاں رئیس ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، تو یہ نہیں کسی کام کے، یہ اللہ کو نظر نہیں ہے۔ تو ان کا اعتراض ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ تو ساتھ والوں نے، ہم عصر لوگوں نے اس لیے رسالت کا انکار کیا کہ وہ بشر ہیں، بعد والوں نے جب نبی مان لیا، نبوت مان لی، تو پھر بشریت کا انکار کر دیا۔ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، بار بار یہ بات آتی ہے، اس پہ ہم نے توجہ کرنی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بار بار حضرت داؤد کی مثال دے کے حضرت موسیٰ کی، عیسیٰ کی، سب اسی پہ ذکر کیا کہ وہ بھی اسی طرح بازاروں میں چلتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ اس میں بھی یہ کہ وما ارسلنا کا، ہم نے پہلے بھی اتنے رسول بھیجے، تو یہ بھی سارا کچھ ان کے ساتھ تھا۔ اور پھر اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود نکلوایا ہے، قرآن کے اندر آیتیں بنا کے نازل کی ہیں۔ سورہ کاف ہے 18 نمبر، اس کی آیت نمبر 110 ہے، آخری آیت۔ اللہ نے کہا ہے کل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ، یہ کہہ دو کہ میں بشر ہوں، مثلکم یوحیٰ، تم جیسا آدمی ہوں، تم جیسا بشر ہوں۔ ہاں، فرق یہ کہ مجھ پہ حکم آتا ہے، مجھ کو یوحیٰ الیہ، اللہ مجھے وہی کرتا ہے، اللہ حکم بھیجتا ہے۔ تو یہ صرف فرق کیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے، اللہ نے بے اتنی بندہ بعد از خدا بزرگ، تو ایک قصہ مختصر، انسانیت میں، انسانوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اللہ نے چن لیا، اللہ نے پیغام کے لیے چن لیا آپ کو۔ پھر یہی بات سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کی 6 نمبر آیت ہے، کل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الیہ، کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن مجھے اللہ وحی بھیجتا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ تو یہ بات اتنی سی ہے، سیدھی سی بات ہے، اپنی زبان سے اللہ نے کروایا، قرآن میں آیات بنا کے اتاری ہیں، سارا کچھ کیا ہے۔ کیا کچھ ہے کہ میں تم جیسا رسول ہوں۔ اور پھر باقی رسولوں کے بھی اللہ نے بتایا ہے، سورہ انبیاء 21 نمبر، اس کی آیت 7 میں بھی یہی ہے، ہم نے تم سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے اللہ رجالا نوحی، وہ مرد ہی تھے، ہم نے ان کی طرف وہی بھیجتے تھے۔ یہی کچھ ہوا ہے ہمیشہ سے 8 میں، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں یا وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، ان کو بھی موت آ گئی، وہ بھی چلے گئے، جتنے نبی ہیں سب فوت ہو گئے، کوئی ان میں سے نہیں بچا۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بات بھی واضح کی ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن، وہ نور ہے۔ یہ سورہ تغابن ہے 64 نمبر، اس کی آیت نمبر 8 کو دیکھیں کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور، اور وہ نور جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو نازل کیا کیا اللہ نے؟ قرآن نازل کیا ہے، تو قرآن نور ہے۔ کس پر نازل کیا ہے؟ افضل البشر پر نازل کیا ہے۔ یہ قرآن سے بڑی کلیئر چیز ہے، اس کو دیکھیں۔ باقی یہ چونکہ چنانچہ لگا کے اور اس کا یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، قصے کہانیاں اور سب گپ، کسی چیز کی کوئی سند نہیں ہے۔ اگر یہ سارا کچھ جتنے قصے بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ کی پیدائش پر سارا کچھ ہو گیا، تو اہل مکہ کو نہیں پتا تھا، وہ نہیں مان لے آتے۔ ان میں سے کسی نے یہ جتنے قصے آج داستان کو سناتے ہیں، ان سارے قصوں کا مکہ والوں کو نہیں پتا تھا، ان کو پتا ہے سب کو۔ اور ان کو اگر پتا نہیں تھا تو ان کو کدھر سے پتا لگ گیا ہے؟ یہ سب کڑالوجی ہے۔ اور اگر وہاں پہ تھا کچھ تو مکہ والے نے، کسی نے یہ ذکر کیا اس چیز کا اور کوئی ایمان لایا اس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسی کوئی وہاں تھی نہیں، اس لیے اس چیز کو سمجھیں۔ یہ آیتوں کے ریفرنس ہے، آپ کے قرآن میں سے آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے تو میری اصلاح کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔